ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبا القاسم محمد، صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے دعا ہمارے امام صلی اللہ علیہ السلام کے لیے دعا کریں. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقنا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله تمام تر بزرگی بلندی تعریف اس بزرگ و برتر ذات کے لیے جس نے زمین و آسمان اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تخلیق کی اور ان کی اولاد میں امام ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے زمین پر جو چیز ہے آسمان میں جو چیز ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی قربت پاتے ہیں. ہم شیعہ جو یہاں تک موجود بھی ہیں اور جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے بھی ہیں، ہمارے 4 موضوعات ہیں. 4 موضوعات ہیں جن پر شیعوں کا عقیدہ ہے. پہلا موضوع ختم رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار امام اور سب سے آخری نبی اور سب سے آخری رسول. دوسرا عقیدہ ولایت مولا علی علیہ السلام جو شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے. مولا علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور سب سے زیادہ افضل انسان ہے, سب سے اکمل انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تھا یعنی کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کچھ دینا چاہا تو مولا علی اس کے شادی شکر. اگر بارے رسالت کو اٹھانے کے لیے مددگار کی ضرورت پڑی تو اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو. تیسرا عقیدہ ہم تمام مومنین و مومنات کا ہے کہ ہم روز عاشورہ مناتے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ہمارے عقیدے میں شامل ہے. یہ موضوع شیعوں کا عقیدہ ہے. ہر 10 محرم کو تمام عزادار سنی اور شیعہ سب جمع ہوتے ہیں, لیکن جو مومنین و مومنات ہیں جو اصل مولا کے ماننے والے شیعہ ہیں ان کے دلوں میں مولا کا غم ہے. اور صرف روز عاشورہ نہیں, ہر دن روز عاشورہ ان کے دلوں میں مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لینا کافی ہے. آنکھوں سے آنسو قرآن ہو جاتے ہیں. چوتھا عقیدہ ہم لوگ اثناء عشر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے جعفری کہلاتے ہیں. اور چوتھا عقیدہ غیبت مہدی مولا امام مہدی آخر زمان کی غیبت پر یقین رکھنا. یہ 4 عقیدے جس مومن کے دل میں ہیں وہ اصل شیعہ ہے. یہ بات ہے. اور ہم لوگوں کو بڑا اس بات پر فخر ہے آج جس امام کا دن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی وہ ہستی ہے کہ جو باقی تمام مسلکوں کے اماموں کے پیشوا ہیں, ان کے استاد ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اگر تعلیم حاصل کی تو ابو حنیفہ نے حاصل کی. معلوم ہوگا مومنات آپ کو کہ 4 بڑے ان کے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل. یہ 4 بڑے مسلک ہیں جو سنی لوگوں کے ہیں, اہل سنت کے. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتی اگر یہاں پر کچھ سنو بیٹھی ہوئی ہیں تو, لیکن جو حقیقت ہے اور جو کتابوں میں موجود ہے اور جو اصل بات ہے, مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ابو حنیفہ نے 2 سال تعلیم حاصل کی. اور ابو حنیفہ خود کہتا ہے کہ نعمان بن ثابت اس کا نام اصل تھا, اگر اس کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تربیت کے یہ 2 سال نصیب نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتا. دوسرا شاگرد جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھتا ہے بہت سے لوگ سنتے ہیں, آپ ایک حنفی سنتے ہیں ابو حنیفہ کے معنی, ایک سنتے ہیں مالکی. جو امام مالک ہیں انہوں نے بہت عرصہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تربیت حاصل کی. پھر ان کے شاگرد جو تھے وہ امام شافعی تھے. امام شافعی کے بھی بہت سے پیروکار ہیں. پھر اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے وہ امام حنبل تھے. یعنی کہ یہ 3 ایک لائن میں اور امام ابو حنیفہ ایک لائن میں. یہ تمام کے تمام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مستقیماً یا غیر مستقیماً تعلیم حاصل کرتے تھے. اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہی اثر تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا وہ لوگوں کے درمیان سچ ثابت ہوا. یہ الگ بات ہے کہ وہ مولا کے مقابل آ گئے. اس کا واقعہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی. پہلے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے تدریس پر غور کرتے ہیں. جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی 31 سال کے ہوئے تھے تو مولا امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی. اب سارے مدرسے کا انتظام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات جو ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھانے کا موقع نصیب تھا.
آپ کے 4000 شاگرد تھے، 4000 شاگرد جو پوری دنیا میں پھیلے، اور انہی 4000 شاگردوں نے تعلیمات کو پھیلایا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ہی وقت میں کیمسٹری، بایو، علم منطق، علم ادب، علم کیمیا، علم نجوم، علم فلکیات، جتنے علوم ہیں تمام علوم کے ماہر تھے۔ آج آپ اگر کسی بڑی یونیورسٹی میں جاؤ نا تو آپ سے سب سے بڑی آکسفورڈ یونیورسٹی، وہاں پہ جا کے بھی اگر کسی ایک مضمون کے بارے میں کہیں تو آپ کہیں گے کہ ایک پروفیسر دو مضامین میں کبھی بھی مہارت نہیں رکھتا، لیکن ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا یہ معجزہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 4000 شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اور 4000 شاگرد تعلیم حاصل کر رہے ہیں الگ الگ سبجیکٹ سے، اور سب کے سپروائزر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور معجزہ آپ کی تدریس کا یہ بھی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر ایک جگہ سے بولتے ہیں تو صرف ایک شخص کو یا 4 بندوں کو آواز نہیں آتی، جو پورا مجمع تدریس حاصل کر رہا ہے سب کے سب لوگ سن رہے ہیں۔ یہ مولا کا کمال ہے۔ ابھی ایک شخص راجہ فرق حسین، شاید آپ لوگوں نے نام سنا، اس نے پاکستان کے 10 سبجیکٹس میں اس نے ماسٹرز کیا، اور انگلینڈ میں اس کو ایوارڈ ملا۔ اس نے الگ الگ 10 سبجیکٹس میں ماسٹرز کیا، اس وجہ سے اس کو ایوارڈ ملے۔ اس نے اپنی یہ کتاب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں، انگلینڈ یونیورسٹی میں گیا، وہاں پر بہت زیادہ کتابیں تھیں۔ میں نے ریسرچ شروع کی اور میں نے جابر بن حیان کی کتاب، معلوم ہوگا کیمسٹری کے بابا یعنی جابر بن حیان کی کتاب کو کھولا، اس کا انتصاب دیکھا۔ جب انتصاب میں نے دیکھا تو کیا لکھا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی تعلیم حاصل کی اپنے مولا اور اپنے آقا امام جعفر صادق سے، اور میں انہی سے یہ مناسبت دیتا ہوں جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے۔ یعنی کہ وہ جو کیمسٹری کو شروع کرنے والے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا میں نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی علم حاصل کیا ہی نہیں، وہیں سے جو کچھ بھی ملا مجھے ملا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے، مسلمانوں سے پہلے سائنس کی طرف کوئی بھی نہیں آیا، یعنی کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ لوگ عجیب حیرت سے دیکھتے تھے کہ کیا مریضوں کی عیادت پہ جانا بھی کوئی ثواب کا کام ہے، کیا یہ بھی کوئی خدمت ہے؟ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے طب کو انٹروڈیوس کروایا، اور ان کی تعلیمات کے بعد جو ہے لوگوں نے دوائیاں بنانا شروع کی، مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ تمام عناصر ہیں جو کہ مٹی میں موجود ہیں۔ عجیب باتیں ہیں، لیکن آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے، تمام ابھی جو چھوٹی تھی میں ایک تھوڑی سی باتیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ سائنس سے ریسرچ شدہ ہیں، اور آج لوگوں نے تحقیق کر مسلمانوں نے نہیں انگریزوں نے تحقیق کی ہے، مسلمان تو بس بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو یہ انگریزوں نے تحقیق کی ہے مختلف یونیورسٹیز میں، اور انہوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ ثابت ہوا ہے، مولا نے فرمایا تھا اس زمانے میں کہ 4 بڑے عناصر انسان میں موجود ہیں، جو میں نے یہاں پر سائنس پڑھ کے بیٹھی وہاں موجود ہوگا انسان کے اندر آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، یہ 4 چیزیں بڑے عناصر انسان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا 8 عناصر ہیں جو ان سے کم مقدار میں، پھر مولا نے فرمایا 8 عناصر ہیں جو ان سے بھی کم مقدار میں ہیں۔ آج سائنس نے بتایا کہ یہ 20 عناصر انسان میں موجود ہیں، اور انہی عناصر کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے زمانے میں بتایا جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان کے اندر کچھ ہے۔ صلوات صلی اللہ محمد
مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر کم کس طرح ہوتی ہے؟ زیادہ گوشت کھانے سے، زیادہ کھانا کھانے سے انسان کی عمر کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح مولا نے فرمایا کہ 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ وہ کیا 4 بڑی وجوہات ہیں؟ پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ غذا غلط کھا لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہوا کے ذریعے سے انسان کے اندر جراثیم جاتے ہیں۔ پھر یہ جو 20 ایلیمنٹس آپ کو میں نے بتائے، ان کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ اور چوتھی بڑی وجہ جس کی وجہ سے اس زمانے کے لوگ ہنستے رہے، وہ چوتھی بڑی وجہ کیا تھی کہ انسان کے اندر سے شعائیں نکلتی ہیں۔ عجیب بات لگتی ہے نا، اس زمانے کے لوگوں نے مذاق بنایا کہ انسان کے اندر سے بھی شعائیں نکلتی ہیں۔ انسان بیمار انسان کے اندر سے جب شعائیں نکلتی ہیں تو دوسرے انسان پر جب وہ پڑتی ہیں تو وہ انسان بیمار ہوتا ہے۔ مولا نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ مثبت ہوتی ہیں اور کچھ منفی ہوتی ہیں۔ جو مثبت ہوتی ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور جو منفی ہوتی ہیں وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ آج سائنس نے، امریکن یونیورسٹی اور برٹش یونیورسٹی نے اس بات پر تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا کہ واقعی میں انسان کے شعائیں نکلتی ہیں اور انہی شعاؤں کی وجہ سے علاج دریافت کیے۔ آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے شعاؤں کے ذریعے، ٹھیک ہے، کینسر کا علاج ہو رہا ہے شعاؤں کے ذریعے سے، مختلف علاج انہوں نے نکال دیے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا مولا نے فرمایا کہ جو دنیا سے آپ کو ایک مٹی کی طرح ستارے نظر آتے ہیں وہ سورج سے بھی بڑے ہیں اور کئی گنا بڑے ہیں۔ آج سائنس نے ثابت کیا۔ یہ مولا کے فرمان اس زمانے کے ہیں۔ مولا نے فرمایا اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کی آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے جس کی وجہ سے انسان دیکھ پاتا ہے، لیکن مولا نے فرمایا نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جب کسی چیز کے اوپر روشنی ٹکراتی ہے تو ہماری آنکھیں اس کا عکس جو ہے وہ اپنے اندر دماغ کو لے جاتی ہے۔ دماغ کے جب پہنچتا ہے تو وہ الٹا ہوتا ہے، دماغ اس کو سیدھا کر کے بتاتا ہے۔ اور یہی ریسرچ آج انگریزوں نے کر کے کیمرہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال اور ان کی باتیں اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں اور اتنی زیادہ معتبر ہیں کہ انگریز اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ مولا نے فرمایا زمین گھومتی ہے، لوگ ہنسنا شروع ہوتی ہے، زمین کیسے گھومتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زمین کی ہر چیز حرکت میں ہے۔ آج سائنس نے ثابت کیا پروٹون اور نیوٹرون ہر چیز میں موجود ہے جو حرکت دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ پتھر پڑے ہل سکتے ہیں، تو لوگوں کی سمجھ سے بالا تر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیان بہت زیادہ تھا لیکن لوگوں کے پاس عقل کم تھی۔ عقل کم تھی لوگوں کے پاس کہ وہ سمجھتے کہ مولا فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد دنیا میں پھیل گئے اور ان کی تعلیمات کی بدولت آج جو ہم اس جگہ پر موجود ہیں اور سائنسی دور میں رہ رہے ہیں، ہر چیز کسی چیز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام تعلیمات اور کرامات مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں۔ اور تو نہیں ہو رہے سائنسی لیکچرز کے۔ اب تھوڑی سی اس زمانے کی باتوں پر جاتے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو اسٹوڈنٹس تھے، شاگرد، ان میں بھی مختلف اقسام کے لوگ تھے۔ کچھ جو تھے وہ ابو حنیفہ کی طرح کے تھے اور کچھ جو تھے وہ اور قسم کے تھے کہ جو مولا کے جانثار تھے۔ ایک مرتبہ ایک مولا کا جاننے والا مولا کے پاس ساتھی بیٹھا، تو اس زمانے میں ابن عباس جو ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بہت دشمنی رکھتا تھا، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو شخص سے کہا کہ مولا آپ اس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ جیسے مولا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا، آپ حق پر ہیں تو آپ جیت جائیں گے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جیسے حسین کے ساتھ 72 تھے ویسے میرے ساتھ نہیں ہیں، ویسے کسی کے ساتھ ہی نہیں ہے، ویسے جانثار میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ آپ مولا دیکھیں تو صحیح، ارد گرد دیکھیں آپ کے موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں مولا میں ہوں۔
مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ وہ تندور لگا ہوا ہے، اندر آگ لگی ہوئی ہے، اندر جاؤ اس کی چھلانگ لگا دو۔ اب وہ شخص حیران ہوا، بڑا بس نے دیکھا اتنی تیز آگ لگی ہے تندور میں، اور میں گیا تو میں تو جل کے بسوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اتنا بڑا امتحان، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر رحم کھائیے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس اتنا حوصلہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مولا امام حسین علیہ السلام کے جانثار ایسے تھے؟ مولا نے کہا ایسے نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ۔ ابھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے ہارون مکی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے نظر اٹھا کے ان کو انٹروڈیوس کروایا، بلایا، ہارون مکی ادھر آئیے۔ جی حکم۔ مولا نے فرمایا تندور میں چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو آپ کا اور اس شخص کا معاملہ ہے، میں کس بیچ میں آ جاؤں۔ اس شخص نے آؤ دیکھا نہ گاؤ دیکھا، ہارون مکی جا کے تندور میں بیٹھ گئے۔ یہ نہیں صرف اوپر ڈھکن بھی ڈال دیا۔ اب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اس شخص سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا کیا آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں کہ آپ نے ایک بندے کی جان کو ختم کر دیا، آپ نے جلا دیا؟ مولا کہتے ہیں ابھی تک تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی امام، ابھی تک امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تمہیں۔ مولا کہتے ہیں اٹھو اور جا کر دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ جب وہ آگے گیا تو دیکھا تندور کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا ہارون مکی بیٹھی ہوئی ہے اور آگ گلزار بن گئی ہے۔ کیا کہنے مولا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی معرفت اگر اس کو حاصل ہوگی تو کبھی بھی ایسی بات نہ کرتا۔ مومنات، یہ پہلے سے لے کر آخری امام تک جتنے بھی امام ہیں، تمام ائمہ علیہ السلام کے پاس کرامتیں، اور بے شک مولا امام زمانہ علیہ السلام۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے پاس بھی ایسی کرامتیں موجود ہیں۔ جو شخص ان کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ مقام پر جاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو اسی شخص کی طرح کہتے ہیں مولا یہ میں آگ میں گیا تو میں تو جل گیا نا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کا سچا پیروکار بنائے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جب دنیا سے جانے والے تھے نا تو انہوں نے ایک وصیت فرمائی تھی، جس کو میں روایت نہیں کر سکی لیکن میرے دل میں بہت عرصے سے یہ موجود ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ نماز کو کبھی ہلکا نہ لے، اور جو نماز کو ہلکا لیتا ہے وہ ہمارے شیعوں میں نہیں ہے۔ تو نماز کی حقیقت کو پہچانے، اور نماز اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے برائی اور برے کاموں سے۔ جو نماز آپ کی برائی اور برے کاموں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ تو اچھائی کی طرف بلانے والی نماز ہے، اللہ کی طرف بلانے والی نماز ہے۔ مولا کی معرفت کو پہچان لیں، امام زمانہ کی معرفت کو پہچانیے۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں بننا آسان ہے، ان کو اپنانا مشکل ہے، ان کے اصولوں کو اپنانا مشکل ہے۔ ہم خود تو کہہ سکتے ہیں بی بی ہم آپ کی کنیزیں، کیا بی بی بھی ہمیں کہتی ہیں کہ تم میری کنیز ہو؟ تو اپنے کرداروں کو بلند کیجیے، اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، مولا امام زمانہ کی صفائیوں میں ان کو شامل کیجیے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی طرح سے دو تھے شاگرد تھے، ایک شاگرد کا نام ہشام ابن حکم۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ تعلیمات دے رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا کھڑے ہوئے، مولا کہتے ہیں ہشام نہیں آئے، تو ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا ہشام کون؟ مولا نے فرمایا ابھی آ جائے کبھی دیکھ رہا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ہشام نہیں آئے، پوچھا ہشام نہیں آئے ابھی تک؟ ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہشام کون؟ مولا نے فرمایا ابھی آتے ہیں۔ جب وہ آئے 18 سال کے لڑکے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، صحابی تھے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہشام ابن حکم ہے، یہ میری ولایت کا دفاع کرتا ہے، یہ میری جد کی ولایت کا دفاع کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہشام مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح سے میری جد کی ولایت کا دفاع کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں آپ پر قربان، میرے تو بہت کام تھے، میں آپ کے سامنے کس طرح بیان کر سکتا ہوں۔ مولا نے فرمایا آج ہم تم سے سننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب ابھی 18 سال کا، میں جب 16 سال کا تھا تو ایک مرتبہ میں دمشق میں گیا، وہ کوفہ کا رہنے والا ہے۔ جب میں دمشق میں گیا
تو وہاں میں نے دیکھا 70 سال کا شخص مگر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے سلونی سلونی مولا امام علی علیہ السلام کا. خیر سنا ہے واقعہ آپ لوگوں نے, سب کو ذہنوں میں ہوگا. تو میں پھر باعث کرتی جو میری چھوٹی بہنی بیٹھی ہے تو کہتا ہے کہ پوچھ لو میرے سے اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں. تو میں جب یہاں پہ بیٹھا دیکھ رہا اس شخص کو, میں نے کہا یہ تو میرے مولا کا کہنا پڑ رہا ہے کہ سلونی 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 کہ میں اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں پوچھو سوال مجھ سے پوچھو. تو میں حیران ہوا, میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا پوچھو. میں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں ہیں. اس نے کہا یہ کیسا عجیب کا سوال ہے. تو میں چھوٹا سا لڑکا ہوں, 16 سال کا لڑکا ہوں, مجھے تو ایسی سوال پوچھے گا. جی ہاں ہے. اچھا آپ کے ناک ہے؟ ہاں جی ہے. آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں. ناک سے کیا کرتے ہیں؟ میں سنتا ہوں. اچھا زبان ہے؟ ہاں زبان ہے. زبان سے کیا کرتے ہیں؟ میں بولتا ہوں. اچھا کان ہے؟ ہاں جی ہے. کیا کرتے ہیں کان سے؟ میں سنتا ہوں. اب اس کو غصہ آئے کہ یہ کیسے سوال پوچھ رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تو سب چیزیں ہو گئی ہیں سامنے کی, اب بتاؤ دماغ ہے؟ اب وہ 70 سال کا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا دماغ پہ جائے تو سب کچھ دیکھ رہا ہوں, میں چل رہا ہوں. یہ دماغ پہ جب میں سنتا ہوں دماغ پہ جاتا ہے, دماغ کہ ہاں بھائی یہ صحیح سن رہا ہے. آنکھ ہے, آنکھ کا جو اثر ہوتا ہے دماغ میں جاتا ہے تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا شام ابن حکم کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو مانتے ہو کہ آپ کا جو یہ 6 فٹ کا قد ہے اس کے اندر آپ کا یہ جو دماغ ہے یہ امامت کا کام کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں بالکل میں تو مانتا ہوں. اور شام کہتے ہیں کہ کیا پھر اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, اتنی بڑی کائنات میں بھی کوئی امام ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہوگا. تو یہ نعرہ جو تم لگا رہے ہو یہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے سوا کوئی لگا ہی نہیں سکتا. اب ایک اور شاگرد کے بارے میں آپ کو بتا کے آگے چلیں گے. ایک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کا نام تھا زرارہ بن ایوب, اور ایوب خاندان کے بہت سے لوگ مجتہدین گزرے ہیں. یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے. زرارہ ابن ایوب وہ شخص ہے کہ جو مولا امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ان کے والد بھی تھے, اور یہ 5 یا 7 بھائی تھے. یہ سب مولا سے تربیت حاصل کرتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. جب بھی مولا تعلیم دے دیا کرتے تھے یہ سب سے ابھی سب میں بیٹھے ہوا کرتے تھے. اور زرارہ ابن ایوب کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے سینے میں ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دی, اور ان کو 80,000 احادیث سے زیادہ احادیث ان کو یاد تھی. جہاں جاتے تھے احادیث سنایا کرتے تھے, جہاں جاتے تھے بیان کیا کرتے تھے. تو زرارہ ابن ایوب کہتے ہیں کہ مولا میں 35 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں, اور 35 سال سے آپ مجھے حج کی تربیت دے رہے ہیں, حج کے احکام سکھا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جو حج حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے چل رہا ہے, تم چاہتے ہو کہ 35 سال میں تمہیں میں سکھا دوں. یعنی کہ مولا کے پاس حج کے احکامات کے بارے میں بھی اتنا وسیع علم تھا کہ مولا 35 سالوں سے حج میں بتا رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہا. اسی طرح مولا کے ایک اور شاگرد محمد بن مسلم تھے, وہ بھی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت خاص شاگرد تھے. 70,000 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہے. ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ جو احادیث نقل کی ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں, اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث بتانے والے جو راوی ہیں ان میں یہ میں نے زرارہ ابن ایوب بتایا ہیں, یہ اور محمد بن مسلم یہ سب سے زیادہ ہے. 70,000 احادیث سے بھی زیادہ احادیث سے مجھے بتائیں. تو یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. جب کوفہ میں واپس گئے تو وہاں پر درس و تدریس کا کام شروع کیا. مسجد میں جب پڑھایا کرتے تو لوگ کہتے یہ محمد بن مسلم کو اتنی زیادہ احادیث کیسے یاد ہوتی ہیں. تو ایک شخص نے کہا, وہ بھی سامنے بیٹھے تھے, تو کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. تو جب انہوں نے یہ سنا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. محمد بن مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے شان میں ہم نے کوئی گستاخی کر دی, آپ رونا شروع ہو گئے. وہ
کہتے نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے مولا کے شاگردوں میں شامل کیا، میں ان کے ادنا شاگردوں میں بھی نہیں۔ ان کے سامنے جب مولا کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے مولا مجھ سے پوچھیں گے کیا تم میری شیعت پر پورا اترتے بھی تھے؟ تو یہ موقع ہے سوچنے کا کہ آج اگر ہمیں کوئی کہتے ہیں یہ حسین شیعہ ہے، یہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا شیعہ ہے، تو کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی شیعت پر پورا اترتے بھی ہیں؟ کیا ہماری اتنی اوقات ہے، ہمارا اتنا کردار ہے کہ ہم واقعی میں مولا کے شیعہ کہلا سکیں؟ یہ مرتبہ سلوات مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس یہ دور بڑے قبیلے امام حسن علیہ السلام کی اولاد پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ معلوم ہوگا آپ لوگوں نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا ابن عباس جو ہے یہ بنو عباس جو ہے یہ مولا امام حسن علیہ السلام کی اولاد پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ انہوں نے تقریباً 1000 آدمی جو ہے وہ قتل کر دیے، بے گناہ قتل کر دیے دشمنی میں۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس بات کا بہت صدمہ تھا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس کی دشمنی کی، منصور دوانکی کی۔ تو منصور دوانکی شروع سے ہی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دشمن تھا۔ کیوں تھا؟ ایک مرتبہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیم دے رہے، اس نے پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ میرا پیغام دے کے آؤ کہ خلیفۃ المسلمین مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف آنا چاہتا ہے اور درس و تدریس حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میرے لیے استقبال کیا جائے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیغام پہنچا، مولا نے فرمایا آئے بیٹھے، یہاں پر سارے بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جب وہ آیا نہ کوئی استقبال، نہ کوئی کسی نے پروٹوکول دیا جس طرح سے بادشاہوں کو ہوتا ہے۔ جب وہ آیا مولا کے سامنے آ کے بیٹھا، مولا پڑھا رہے تھے، مولا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ اٹھ کے دوسری طرف آ کے بیٹھا کہ خیر مولا میری طرف دیکھے، مولا نے رخ پھیر کے دوسری طرف کر لیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مولا میرے سے منہ پھیری جا رہے تو کھڑا ہوا کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، آپ امیر ہوں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو جلال آیا، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری امارت کو نہیں مانتا، اگر میں تمہاری امارت کو مانتا تو تم سے درس و تدریس کے لیے اجازت دیتا، میں نے تم سے اجازت نہیں لی۔ اور تو نہیں ہو رہے ہیں، بس یہ چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے آگے مسائل کر چلیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے خلیفۃ المسلمین، مولا نے فرمایا نہیں میں تمہاری امارت کو نہیں مانتا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گرو ہوں کہ میں اس کا دیا ہوا علم لوگوں کو دے رہا ہوں۔ جب اس نے منصور دوانکی نے یہ سنا تو اس کے اندر غصہ بھر گیا، اس نے کہا مولا آپ کو یہ بات بہت بڑی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ مولا نے فرمایا تم جو چاہتے ہو کرو۔ اب جب وہ اپنے دربار میں گیا، اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ میں بہت مختصر کر کے بہت لمبی آپ لوگ دیکھیں کبھی 14 ستارے میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مضمون بہت لمبا ہے، میں بہت مختصر کر کے بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ایسا شخص لاؤ جو مولا کی ٹکر ہو، جو مولا کے برابر ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں اپنا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے کچھ شاگرد ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں مولا سے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے علم کہ بندہ کہہ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جو ان کے مقابلے میں آ سکے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے ایسا جس میں انانیت کی جراثیم پائی جاتی ہے، جس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ برا نہیں کہہ رہے کسی کو، لیکن حقیقت یہی تاریخ میں نہیں لکھا ہے۔ ابو حنیفہ کو بلایا گیا، ابو حنیفہ نے پہلے تو ماننے سے انکار کر دیا کہ میں کبھی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب منصور دوانکی نے کہا کہ ہم تمہیں انعام و اکرام دیں گے، تمہیں یہ اعزاز دیں گے، تمہیں قاضی القضات بنا دیں گے، تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، یعنی کہ اس کو لالچ دینے کی کوشش کی۔
تو شروع میں تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد وہ مان گیا اور اس کو کہا گیا کہ تمہاری کتاب شائع کی جائے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب یہ بات لائی گئی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ کو بار بار اس بات پر تنبیہ کی کہ بالکل ایسا نہیں کرے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن دنیا کی لالچ اس کے دل میں بس اس کی کتابوں کی وجہ سے آج لوگ گزر آئے۔ اگر وہ اس وقت فتوی نہ دیتا تو آج ایک ہی مسئلہ تھا جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ مولا کا دشمن بن گیا۔ ایک مرتبہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیمات دیتے دیتے کوفہ کی طرف گئے۔ کوفہ میں مولا ابھی اپنے درس و تدریس دے ہی رہے تھے کہ مولا کی طرف پیغام آیا کہ کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں، مولا نے آپ کا آج اٹھے۔ ایک بندے نے کہا کہ ابو حنیفہ آنا چاہتا ہے۔ مولا نے کہا بالکل اس کو اجازت نہیں دینا کہ وہ میرے سامنے بھی آئے۔ مولا نے اس کو منع کر دیا، لیکن پھر کچھ شیعہ آ رہے تھے، وہ بیچ میں شامل ہو کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ جب وہ اندر آ کے بیٹھ گیا تو مولا کی نظر اس پر پڑی، بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مولا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا، اس نے سوال کرنا شروع کیا۔ سوال اس نے کیا کیے؟ پہلے اس نے سوال کیا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ کوفہ کے بہت سے لوگ ہیں، بڑے اعزاز و اکرام والے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیتا، کوئی بات نہیں مانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ 18,000 مسلمان کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات نہ مانے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تو تمہیں بھی تو میں نے ابھی کہا تھا کہ نہ آؤ اندر، تم بھی تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ جب تم میری بات نہیں مانے تو کوفہ کے لوگ میری بات مانیں گے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ تو تم جب میری بات نہیں مان رہے، میرے شاگرد ہو کے نہیں مان رہے، تو کوفہ کے 18,000 لوگ میرے شاگرد نہیں ہیں، یہ میری بات کیسے مانیں گے؟ تو اب ابو حنیفہ جو ہے وہ شرمندہ ہوا۔ مولا نے فرمایا میں نے سنا ہے تم بڑے فتوے دینے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا جی ہاں جی میں فتوے دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا آپ بتاؤ کہاں سے فتوے دیتے ہو؟ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، کہاں سے فتوے دیتے ہو؟ کہتے ہیں میں قرآن و حدیث سے فتوے دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اچھا تو بتاؤ قرآن پاک کی یہ والی آیت جو ہے اس کے شان نزول کیا ہے؟ سوال جب پوچھا تو سوچ میں پڑے، کہتا ہے مولا مجھے یاد ہے۔ دوسرا سوال پوچھا نہیں، تیسرا پوچھا نہیں، 5 سوال پوچھے مولا نے، پانچوں کے پانچوں بھول گئے، نہیں آتے۔ مولا مجھے اصل میں نا قرآن پاک کچھ صحیح سے یاد نہیں آ رہا، آپ مجھ سے حدیث کے بارے میں پوچھیں، مجھے بڑے مستحکم سے یاد ہے، مجھے ذہن میں بھرے ہوئے ہیں حدیث بنی ہے، آپ مجھ سے حدیث پوچھیے۔ جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث پوچھی، پہلی حدیث پوچھا کہ یہ اچھا بتاؤ یہ مولا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ حدیث بولی تھی؟ نہیں یار۔ دوسری پوچھی نہیں، 5 پوچھی، مجھے ابھی اصل میں نا یاد نہیں آ رہی یہ حدیث کہاں پر تھی، مجھے ذہن میں نہیں آ رہی۔ مولا نے فرمایا چلو تم فتوے اپنے کس بنیاد پر دیتے ہو؟ اس نے کہا میں قیاس کرتا ہوں۔ اب معلوم ہوگا ہمارے سلیبس میں بھی قیاس لکھا ہوا ہوتا ہے جی آگے، ہم لوگ قیاس کو نہیں مانتے۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیاس کی تردید کی، ہم نے کہا قیاس غلط چیز ہے۔ اچھا قیاس سے کیا کرتے؟ میں قیاس سے سوچتا ہوں کہ یہ چیز آیا درست ہے یا نہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا چلو مجھے قیاس کے بارے میں بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا قتل بڑا گناہ ہے، ظاہر بات ہے قتل ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا قرآن پاک میں اس کا قتل کا جو ہے اس کے گواہ 2 ہیں اور زنا کے سورہ نور میں 4 گواہ اللہ نے مانگے، یہ پھر کیسے ہوا؟ مولا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اچھا دوسرا سوال بتائیں۔ دوسرا سوال پوچھا مولا نے، اچھا آب بول زیادہ نجس ہے یا آب خشک؟ اس نے کہا آب بول زیادہ، کیونکہ اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ آب بول عام طور پر واش روم جو جاتے ہیں اس کو پیشاب کو کہتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے بولنا اچھا نہیں ہے بس، اس وجہ سے آب بول زیادہ نجس ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا تو پھر آب بول پر تو غسل واجب نہیں، آب خشک پر غسل واجب ہے، یہ کیسے ہوا؟ اب بتاؤ۔ کہتا ہے کچھ یاد نہیں۔ اچھا تیسرا سوال مولا نے پوچھا
اچھا اب بتاؤ کہ روزہ بڑا افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ اس نے کہا نماز افضل ہے کیونکہ دن میں 5 مرتبہ لازمی ہوتی ہے نماز. تو میرا قیاس کہتا ہے نماز افضل ہے. میں نے فرمایا اچھا نماز کی تو قضا جب خواتین ہوتی ہے روزے میں رمضان کے مہینے کے کچھ روزے خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں. آپ تو خواتین ایسا کو معلوم ہے. تو اس کی قضا واجب ہے, لازمی رکھو. جو آپ نے چھوڑ دیے وہ بعد میں رکھنے واجب ہے, لیکن جو نمازیں چھوٹی وہ تو واجب نہیں ہے. تو اس طرح سے تو افضل روزے ہوئے, نماز تو نہ ہوئی. آپ بتاؤ تمہارا قیاس اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ بس مولا مجھے کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا, میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ نماز اس سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال مولا نے پوچھا, 18 سوال مولا نے پوچھے. اب وقت کیونکہ کم ہے میں اس لیے مختصر کر کے بتا رہی ہوں, بور تو نہیں ہو رہے. اگلا سوال مولا نے پوچھا, اچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, ہے نا اللہ تعالیٰ کا, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے جو چوری کرے. اچھا چوری کے لیے کتنا جو ہے وہ ہے, کتنی چیز چوری کرے تو اس پر ہاتھ کاٹنا واجب ہے, 50 درہم. 50 درہم. اچھا مولا نے فرمایا اچھا تو اس کا قصاص 500 درہم ہے, اس کا قصاص 500 درہم ہے, کاٹنا 50 پر ہے تو قصاص اس کا 500 ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ مولا اصل میں نا مجھے ابھی کچھ ذہن میں نہیں آ رہی باتیں, اصل میں نا میں بھول گیا ہوں. مولا نے فرمایا میں تم سے یہ سوالات نہ کرتا اگر تم یہاں پر آنے کی حماقت نہ کرتے. تمہیں میں نے منع کیا تھا, تم باہر جو کرتے رہتے, میں خاموش رہتا. لیکن تم یہاں پر آئے, میں نے لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق شیر و شکر نہیں تھے, ان کی باتیں ایک نہیں تھی. جو تم فتوے دے رہے ہو وہ میرے فتوے نہیں ہیں. تم میرے نام پہ لوگوں کو کہتے ہو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ, میری ایسی باتیں نہیں ہیں جو تم قیاس پر دے رہے ہو. وہ شرمندہ ہوا, اس نے ہاتھ جوڑے سے کہا مولا میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ فتوے نہیں دوں گا. مولا نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تم فتوے دو گے تم خود ہلاک ہو گے اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہلاک کرو گے. وہ باہر چلا گیا. مولا کی شیعوں نے پوچھا کہ مولا کیا آپ نے سچ فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا؟ مولا نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا میں نے اس کے منہ پر کہہ دیا, اور جو میں نے کہہ دیا وہ بات لکھ دی گئی ہے. مولا کی بات لکھ دی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہو یا مولا امام زمانہ ہو یا کوئی بھی امام ہو, جو بات کہہ دیتے ہیں وہ بات ہو جاتی ہے. اب یہ مولا کا دشمن بن گیا, اس نے کتابیں شائع کی, اپنی لوگوں کو بتایا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, کبھی کیا اپنے طریقے سے. آج بھی ابو حنیفہ کے چاہنے والے ماننے والے اس پر عمل کر رہے ہیں, وہ گمراہ ہیں. صلوات پڑھیں. آج 15 شوال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, 100 کا دن ہے. بے شک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت فضائل ہیں, بہت زیادہ تعلیمات, ان کے علوم پر کتابیں لکھی جائیں تو کم ہے. لوگوں نے 18 جلدیں لکھی ہیں, اتنا علم ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے گنا جا سکتا. تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں منصور دیوانگی کے حکم پر بہت سے لوگ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف ہو گئے ہیں, اور ابن حسن علیہ السلام کے جتنے بھی لوگ تھے, ان کے مولا امام حسن علیہ السلام کے جتنے بھی خاندان والے تھے, ان کو شہید کرنے لگے, بے خطا مارنا شروع کر گئے. ایک مرتبہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کھجوریں کھا رہے تھے کہ ان پہ ایک صحابی بشار آئے, بشار نامی تاریخ علی کا رہتا ہے. وہ آپ کے پاس آئے, وہ کہتے ہیں کہ مولا میں ابھی بازار میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ایک خاتون ہے اور اس کو بنو عباس کے لوگ تماچے مارے ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام پریشان ہوئے. مولا نے کہا جلدی جاؤ بشار دیکھ کے آؤ کیا واقعہ ہے, کیوں اس کو مار رہے ہیں. جلدی سے بشار گئے, وہاں پر دیکھ کے آئے. جب اس خاتون کو دیکھا, لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو خاتون تھی انہوں نے چلتے چلتے کہیں نیچے گر گئی. جب نیچے گری نا تو ان کے پہلو میں تو چوٹ آ گئی.
جب ان کے پہلو میں چوٹ آئی نا، ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، لعن اللہ ظلمی کہ یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ زہرا آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو۔ جب اس خاتون کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا نا، تو بنو عباس کے سپاہی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس کو تمانچے مارنا شروع کر دیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے، مولا فرماتے ہیں کہ تم یہ 8000 درہم مولا نے تم دیے اس مشال کو، فرمایا جاؤ اس خاتون کو دیکھ کے آؤ اور اس کو کہنا کہ جعفر صادق تمہارا بہت زیادہ تمہیں سلام کہتا ہے کہ تم نے اس ظلم میں بھی لوگوں کے سامنے میری دادی کا ظلم آشکار کیا، تم نے میری دادی کے ظلم کو یاد کیا۔ اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے میری بیوی سیدہ کو ظلم سے شہید کیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام زیادہ تر رویا کرتے تھے، جس ہستی پر سب سے زیادہ رویا کرتے تھے نا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بی سیدہ فاطمہ زہرا۔ یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث انہوں نے بتایا تھا کہ مولا امام جب بی سیدہ شہید ہوئی نا، تو بیوی کا جنازہ پڑا تھا، مولا علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے، 7 صحابی تھے، صرف 7 صحابیوں میں سلمان، ابو ذر غفاری، مقداد اسود، حضرت عمار، یاسر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ 7 صحابی سے باہر کھڑے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام باہر آتے ہیں، مولا کہتے ہیں اونچی آواز سے نہ رو کہ مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ فاطمہ زہرا دنیا سے گزر گئی۔ جب مولا علی علیہ السلام اندر گئے، غسل دیا، جب باہر واپس آئے نا، تو مولا علی علیہ السلام اتنا اونچا ہو رہے تھے، حضرت سلمان فارسی پاس آئے، فرماتے ہیں کہ مولا ابھی تو آپ ہمیں کہتے تھے کہ اونچی آواز سے نہ رو، ابھی آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اونچی آواز سے نہ رونا، اور آپ خود اتنی اونچی آواز سے رو رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فاطمہ نے مجھ سے چھپایا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا۔ ایک مرتبہ منصور دوانگی نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت مرتبہ اس نے قتل کرنے کی سازش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بہت مرتبہ تاریخ میں دیکھا جائے تقریباً 7-8 مرتبہ اس کو دربار میں بلایا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ ایک مرتبہ اس نے بلایا بہت سے لوگوں 100 لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ جانتے ہو، جو بالکل ان پڑھ ہو، ان کو قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہوا، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی۔ انہوں نے کہا یہ مولا تو ہماری خبر گیری کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا سہارا ہے، ہم ان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ وہ مولا امام جعفر صادق ہے، ہر امام ہمارے گزرے سب کے سب لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ منصور دوانگی نے ربی کو حکم دے کے بھیجا کہ مولا کے گھر میں آگ لگا دے۔ مولا سو رہے تھے، بچے سو رہے تھے، ربی آیا، اس نے آگ لگائی، بہت سے گٹوں کو اکٹھا کیا، گھر کے اندر آگ لگا دی۔ مولا اس ٹائم پہ سو رہے تھے، اس لیے میں ان کی بیٹیوں کی آنکھ کھلی، پاپا جان اٹھیے بھائی آگ لگ گئی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا تو باہر آگ تھی، ان کی غلاموں نے آگ بجھانا چاہیے، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دیوار کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھ گئے۔ غلام کہتے ہیں آپ دیوار کے ساتھ ایک لگا کے کیوں بیٹھ گئے؟ کہتے ہیں میں جب آگ کو دیکھتا ہوں نا تو میرے دماغ میں ایک منظر آتا ہے، وہ شام قریب آتی جب میری پھوپھیاں آگ لگ رہی تھی خیموں میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی،
ایک مرتبہ بنو عباس کے لوگ اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو شہید کرنے کی خاطر جب مولا بنی ہاشم میں گئے تو کچھ شور ہوا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سر پہ نام آمد تھا، نہ پاؤں میں کون پاؤں پہ جھوٹے تھے. مولا نے جب سنا نا کہ ہمارے لوگوں کا رش ہے، بہت سے لوگ شور مچا رہے ہیں، مولا ننگے پیر باہر بھاگے. باہر دیکھا تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں سادات کو کب تک تنگ کرو گے؟ یہ مدینہ پاک جگہ ہے، یہاں پر ہم جب بھی کرنا چاہتے ہیں تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. جب مولا نے یہ فرمایا نا تو منصور دوان کی کہنے پہ ایک شخص کے پہلے سے تلوار میں زہر بجھا رکھا تھا، وہ اسی نیت سے آیا تھا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر سکے. ایک شخص نے زور کا کوڑا مارا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام زمین پہ آ کے گرے. ایسے زمین پہ گرے جیسے مولا امام حسین جی زمین پہ آئے تھے. مولا کی کمر سے خون کے فوارے ٹوٹے. اب جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو خون آنا شروع ہوا، آپ کے 7 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں. آپ کے بچے آپ کے پاس آ گئے. آئے میرے مولا امام حسین جب نیچے زمین پہ آئے زمین پہ آئے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا جو مولا کو سہارا دے سکتا، کوئی بھی نہیں تھا جو آپ کا سر اپنی گود میں رکھتا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا سر مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی گود میں رکھا، ان کو صاف کیا، سارے بیٹے اٹھا کے اندر لے کے گئے. آئے میرا مظلوم حسین، آئے میرا مظلوم حسین. جب زمین پہ آیا کوئی بھی نہیں تھا جو ان کو دلاسا دیتا، کوئی بھی نہیں تھا جو پانی پلاتا، کوئی بھی نہیں تھا جو دین نکالتا. آئے میرا مظلوم حسین. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا زخم اتنا شدید تھا، حکیم دوائیاں لگاتے رہے لیکن کوئی آرام نہ بنا. مولا اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہیں آج کی بعد امامت تمہارے حوالے. ادھر کربلا میں مولا امام حسین جب جانے لگے تھے نا، امام سجاد علیہ السلام کے سر اپنی گود میں رکھ کے کہہ رہے بیٹا آج کی بعد امامت تمہارے حوالے، دین تمہارے حوالے، خوبیاں تمہارے حوالے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی میرا بیٹا میرا کفن تم پہنانا، میرا غسل تم دلانا، میرا جنازہ تم پڑھانا، لیکن میرا غریب حسین امام سجاد کو وصیت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ وصیت نہیں کی میرا بیٹا میرا غسل تم دینا، میرا کفن تم پہنانا، میرا جنازہ تم دلانا. اے میرے مولا امام حسین نے یہ وصیت نہیں کی تھی کیونکہ مولا کو پتا تھا کہ مولا چلے جائیں گے تو خیموں میں آگ، اے بیویاں میرے آ جائیں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ یہ جو مجلس ہونے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد میں منعقد کی، یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرما. بانی آنے مجلس کو غازیہ کو صحت عطا فرما، یہ گھر میں سکون عطا فرما، جن کے گھر میں جو بیمار ہے اس کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس مرضے کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما. ہماری مومنات کی جتنی مومنات دلی حاجات جو دلوں میں لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلی حاجات کو قبول و منظور فرما. ان کے گھروں میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی عزت کے صدقے
یا اللہ اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے بزرگوں کو زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے گزر چکے، یا اللہ ان کو اس جہاں میں آسانیاں عطا فرما۔ خصوصاً نازیہ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، یا اللہ ان کو اگلے جہان میں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری بہنوں میں جتنی بہنیں جن کے گھر میں جتنے بھی دنیا میں سے چلے گئے، یا اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو بخش دے۔ جی کی سیدہ فاطمہ زہرا کی قربت نصیب فرما، جہاں میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ خوابی کو سب پینا نصیب فرما۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے، یا اللہ ہمارے اعمال اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، امام زمانہ کی سپاہیوں کی شامل کروا۔ یا اللہ میری بہنوں میں جتنے بہنوں کے بچے امتحانات میں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرما، گھروں میں رزق میں وسعت عطا فرما، اور گھروں میں جتنی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما، جتنی مصیبتیں ہیں مصیبتوں کو دور فرما دے۔ محمد و آل محمد کے صدقے یا اللہ اللہ تعالیٰ تجھ سے انہیں کی صدقے دعا مانگتے ہیں، بے شک ان کے صدقے کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری دلی حاجات کو قبول فرما۔ میری جو بہنیں ابھی گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتے نصیب فرما، اور جو بہنیں شادی شدہ ہیں اللہ ہم کو گھروں میں سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل مولا امام زمانہ کا ضرور جلد از جلد فرما۔ یا اللہ مولا امام زمانہ کا ضرور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔